أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 335 ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 19 کی تلاوت کی گئی. لفظی معنی دیکھیے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا یحل لکم، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ ان ترثوا النساء، کہ تم وارث ہو جاؤ عورتوں کے کرہا، زبردستی، وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، اور تم انہیں مت روکو، کہ لِتَذْهَبُوا، کہ تاکہ تم لے لو، بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، کچھ حصہ اس حق مہر کا جو تم نے انہیں دیا ہے، اِلَّا، مگر یہ کہ اَن یأتینا، کہ وہ کریں، بفاحشۃ مبینہ، کھلی بے حیائی، وعاشروہن، اور تم ان کے ساتھ گزر بسر کرو، بالمعروف، خوش اسلوبی کے ساتھ، فَإِن کَرِہْتُمُوهُنَّ، پھر اگر تم ان کو ناپسند کرو، تو فَعَسَىٰ، تو امید کے، شاید کہ، ان تکرہوا شیئا، کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ، اور اللہ کر دے، فیہ، اس میں، خیراً کثیرا، بہت بھلائی. ترجمہ یوں ہے، اے ایمان والو، تم کو جائز نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور دیکھنا اس نیت سے کہ جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو. انہیں گھروں میں مت روک رکھنا، ہاں اگر وہ کھلے طور پر بدکاری کی مرتکب ہوں تو اور بات ہے، اور ان کے ساتھ اچھی طرح سے رہو سہو. پھر اگر وہ تم کو ناپسند ہو تو عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، اور اللہ اس میں بہت سی بھلائی پیدا کر دے. بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کی اس آیت نمبر 19 میں 4 باتیں بتلائی ہیں. پہلی بات، اے ایمان والو، یہ بات تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے مالک بن بیٹھو. دوسری بات یہ بتائی کہ ان عورتوں کو اس غرض سے مقید مت رکھو کہ تم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس کا کچھ حصہ لے اڑو، الا یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں. نمبر 3، ان عورتوں کے ساتھ بھلے انداز میں زندگی بسر کرو. نمبر 4، اگر تم انہیں پسند نہ کرتے ہو تو یہ عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور اللہ نے اس میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو. غور کی بات یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ ظلم ہوتا تھا. آج کا جو سماج ہے، معاشرہ ہے، اس میں ظاہر بات ہے کہ اسلام کے آنے کے بعد بہت کچھ تبدیلیاں ہوئی.
زحمتوں کو رحمتوں سے تبدیل کر دیا گیا، ظلم کو انصاف سے تبدیل کر دیا گیا، ایذا کو احسان سے تبدیل کر دیا گیا، اور ایک پیارا نظام اسلام نے معاشرتی زندگی کا دیا۔ میاں بیوی کے حقوق بتلائے، شوہر کو حکم دیا کہ وہ بیوی کے ساتھ بہتر انداز سے رہے، خوش اسلوبی کے ساتھ پیش آئے۔ یہ چیز زمانے جاہلیت کے اندر نہیں تھی۔ آج ماشاءاللہ عورتیں اپنے حقوق کے ساتھ جی رہی ہیں، اور عورتوں کا اپنا ایک مقام الحمدللہ اس نظام میں موجود ہے، لیکن زمانے جاہلیت میں ایسا نہیں تھا۔ زمانے جاہلیت میں عورت ایک جانور کی طرح تھی، بس ایک کھلونے کی طرح تھی، بس ایک وراثت کی جیسی چیز کوئی آدمی کو مل جاتی ہے ویسے ہی چیز ایک چیز سمجھا جاتا تھا، اس کو ایک انسان سے تعبیر کرنے کا نظام اور رواج زمانے جاہلیت میں نہیں تھا۔ اللہ نے رحم کیا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آسمانی ہدایت والا پیغام قرآن مجید کی شکل میں آیا، ایک بہترین دستور دیا گیا زندگی کا، اور لوگوں کے دلوں کے اندر نرمی، محبت، امانت، سچائی، دینداری، ایثار، احسان، ملوت، دلداری، خوش اسلوبی، اخلاق حسنہ، نرمی، عفو درگزر، محبت، مودت، ساری چیزیں دی گئی۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو یہ پیارا دین عطا کیا۔ ہمیں صدق دل سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، بالخصوص عورتوں کو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا پیارا مقام ان کو دیا۔ وہ بیٹی بنتی ہے تو کتنا مقام اونچا مقام ہے، وہ ماں بنتی ہے تو کتنا اس کا اونچا مقام ہے، وہ بیوی بنتی ہے تو کیا حکم دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا پیارا نظام ہے۔ لیکن زمانے جاہلیت کے اندر یہ چیز نہیں تھی۔ زمانے جاہلیت میں ایسے تھا کہ اگر کوئی عورت کا شوہر انتقال ہو جاتا تھا تو بس وہ عورت کو ایک وراثت کی مال کی طرح جو ہے لوگ اس کو استعمال کرتے تھے، اور بس کھلواڑ کیا جاتا تھا۔ مختلف شکلوں میں عورتوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے۔ ایک بہت بڑا بھاری ظلم یہ ہوتا تھا کہ مرد عورتوں کی جان اور ان کے مال کے خود ہی زبردستی مالک بن جاتے تھے۔ جس کے نکاح میں عورت آ گئی گویا اس کا شوہر اس کی جان کا بھی مالک ہے اور اس کے مال کا بھی مالک، اس طرح سمجھا جاتا تھا۔ عورت کی کوئی حیثیت نہیں، جیسے جانور خرید کر لائے، جیسے جانور کا کوئی مالک ہوتا ہے ویسے ہی سمجھا جاتا۔ اور جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا تھا تو اس شوہر کی وراثت کے مال پر جیسے قبضہ ہوتا تھا اس عورت پر بھی ایسے ہی گویا قبضہ ہو جاتا تھا، جو سراسر انصاف کے خلاف اور ظلم پر مبنی دستور تھا۔ کسی کے مرنے کے بعد اس کے وارث جس طرح اس کے چھوڑے ہوئے مال کے وارث اور مالک ہوتے تھے، اسی طرح اس کے بیوی کے بھی وارث اور مالک بن جاتے تھے۔ چاہیں تو وہ وراثت خود اس عورت سے نکاح کر کے اس عورت کو اپنے ساتھ رکھیں، یا یہ کہ وہ کسی اور سے نکاح کرا دیں اور اس کے بدلے میں کچھ مال اور متاع لے لیں۔ اس طرح کا نظام تھا۔ قرآن مجید آیا، پیغام حق لے کر آیا، رحمت کا پیغام لے کر آیا۔ زمانے جاہلیت کے اندر اتنی خرابی تھی کہ بیٹا اپنے باپ کے مرنے کے بعد اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے یہاں کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے، تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ان ترثوا النساء کرہا، کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث اور مالک بن جاؤ۔ اور دوسری شکل یہ بھی اختیار کرتے تھے کہ عورتوں کو مقید کر کے رکھا کرتے تھے۔ جس عورت سے نکاح کرنا نہیں ہوتا تھا تو اس کو مقید کر کے رکھتے تھے تاکہ اس کو مجبور کیا جائے، یہاں تک کہ زمانے اس دیواری زندگی میں جو کچھ کہ اس عورت کو دیا گیا تھا اس میں سے کچھ لے لیں۔ ایسا مت کرو۔ وَلَا تَعْذُلُوهُنَّ، اور عورتوں کو مت روکو اس نیت سے کہ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اس نیت سے کہ جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے اس میں سے تم کچھ اینٹھ لو، اس میں سے کچھ اڑا لو۔ اس نیت سے ایسی حرکت مت کرو، عورتوں کو زبردستی روکے مت رکھو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، ہاں اگر کھلی بھی حیائی کرتی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس صورت میں کچھ گنجائش ہو سکتی ہے۔ اور پھر عام طور پر ایک اسلوب بیان کیا گیا، مرد کو حکم دیا گیا اپنی عورت کے سلسلے میں کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، دیکھو عورتوں کے ساتھ بھلے انداز میں زندگی بسر کرو، ظالمانہ انداز، مار پیٹ، لان تان، ظلم، زیادتی، غارت گیری، تانے دینا،
ٹھیس پہنچانا، دل توڑنا، زبردستی کرنا، یہ ساری حرکتیں عورتوں کے ساتھ مت کرو. وہ بھی تو ایک انسان ہے، وہ بھی تو ایک انسان کی جسم میں سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کو ایک ہی انسان سے پیدا کیا ہے. وہ بھی تو آدم کی بیٹیاں ہیں. تم ان کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ پیش آؤ، بھلے انداز میں پیش آؤ عورتوں کے ساتھ. وہ بھی تو انسان ہے، کوئی جانور نہیں ہے، وہ کوئی کھلونا نہیں ہے جس سے کھیل لیا جائے. اس طرح کا کھلواڑ مت کرو. وعاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، بھلے طریقے سے رہو، اچھے اسلوب کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی گزارو، انصاف کے ساتھ، ایثار کے ساتھ، احسان کے ساتھ. ایک بات یاد رکھو، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم اپنی عورتوں کو ناپسند کرتے ہو تو ایک بات ذہن میں رکھ لو کہ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. عین ممکن ہے کہ جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو، عین ممکن ہے کہ اللہ نے اس میں بہت زیادہ بھلائیاں رکھی ہو. وہ تمہاری خدمت کرتی ہے، تمہارے بچوں کی تربیت کرتی ہے، پالتی ہے، پوستی ہے، تمہارے گھر کی حفاظت کرتی ہے. جب اتنے سارے احسانات اس کے تمہارے اوپر ہیں تو تمہارا کام یہ ہے کہ اور کچھ اس کی حرکتوں سے تم کو نفرت ہو رہی ہوگی، تم ناپسند کر رہے ہوگے، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ عین ممکن ہے کہ اللہ نے اس کے اندر کچھ بھلائی رکھی ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان ہدایات ربانی پر کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ.